رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج بتایا گیا ہے کہ یہاں پر یعنی ظاہراً 7 صفر کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے. تو آج شب شہادت ہے. صفر کا مہینہ تو بہرحال حضرت کی شہادت کے سلسلے میں یقینی ہے. اب یہ کہ یہ یہاں کی روایت ہے، ذکر کسی دن بھی ہو ان شخصیات کا وہ ہماری ضرورت ہے. عنوان جو ہمارا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سے متعلق گفتگو رہے گی. قرآن کا حکم ہے اطاعت خدا اتباع رسول. اطاعت خدا بھی بغیر اطاعت رسول کے نہیں ہو سکتی، اور اتباع رسول قرآن ہم کو بے تنہائی نہیں بتا سکتا. یہی ابھی تک گفتگو ہوئی ہے کہ اگر ہمیں اتباع رسول کرنا ہے، کہ یقیناً کرنا ہے، اگر ہمیں اپنے اسلام کو باقی رکھنا ہے تو قرآن سے، اکیلے قرآن سے ہم اتباع رسول کو نہیں انجام دے سکتے. آیات میں اگر ہم چاہیں کہ کہیں ہمیں رسول کے نقش قدم مل جائیں تو رسول کے نقش قدم قرآن میں چھپے نہیں ملیں گے. قرآن ایڈریس ضرور بتائے گا، قرآن پتہ ضرور بتائے گا. اور یہی بات ہے کہ جس کے لیے خود قرآن یہ کہہ رہا ہے تبیان کل شے. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر علم کو سمویا ہے امام مبین میں. تفسیر میں امام مبین سے مراد قرآن بھی مراد لیا گیا ہے، اور قرآن ناطق بھی ہے. لہذا قرآن میں موجود ہے، اما قرآن اشارے بتائے گا، قرآن راستے بتائے گا، قرآن ایڈریس بتائے گا. جیسا کہ اس سے پہلے بہت واضح آیہ کریمہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو. یعنی اگر کوئی چاہے واقعاً قرآن پر عمل کرنا سچ مچ اور قرآن ہی کے ارد گرد رہنا چاہے اور قرآن اس کے لیے محور ہو اور قرآن اس کے لیے مرکز ہو تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. واقعاً قرآن اس اعتبار سے اس کو وہاں تک پہنچا دے گا کہ جہاں کے بعد پھر قرآن خود اگر خاموش رہ جائے تو اب قرآن پر عمل ہوتا رہے گا.
خداوند عالم نے جس چیز اور جس نقشے کو کوشش یہ کی کہ اس سماج اور اس جامعے میں پیادہ کر دیں، وہ کوشش تلاش یہی تھی کہ ہم اس امت کے ہاتھ کو اہل بیت کے ہاتھ میں لے جا کے رکھ دیں، امت کو رسول کے ہاتھ میں لے جا کر کے رکھ دیں، اور پھر رسول کے حوالے ہے۔ اب بالکل ذمہ داری قرآن نے اپنی پوری کر دی، رسول کے حوالے کر دیا، اب رسول ان کو وہاں تک لے جائیں گے کہ جہاں تک لے جانا ہے۔ لہذا اتباع رسول اب ہمیں کرنا ہے، تو میں نے عرض کیا کل کہ اتباع رسول اگر ہمیں کرنا ہے، کہ یقیناً کرنا ہے، تو ہمیں کتابیں ہماری اس مشکل کو حل نہیں کر پائیں گی، کیونکہ کتابوں میں صرف اقوال رسول کا مجموعہ ہے یا افعال رسول کو راویوں نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج ہمیں امام حسن علیہ السلام پر گفتگو کرنا ہے، لہذا عنوان کو ہم اس گفتگو سے ملائیں، اور اس کے بعد آپ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہمارے سامنے روایات، احادیث، آیات ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ اگر ہم کو رسول کے نقش قدم چاہیے ہیں، رسول کا عمل چاہیے ہے، رسول کا کردار چاہیے ہے، تو کتابیں میری اس مشکل کو حل نہیں کر پائیں گی، خالی کتابیں، بلکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آئینوں کی ضرورت ہے۔ پھر جب بحث آئینوں کی آئی تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ آئینے تو ناقص ہوتے ہیں، آئینوں میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سب کچھ منتقل کر دیں، آئینے محتاج ہیں عمل کے ہونے کے، یعنی تصویر موجود ہو تو آئینہ منعکس کرے، جبکہ ہماری مشکل کو وہ آئینہ نہیں حل کر پائے گا کہ عمل ہو، تصویر ہو، کیونکہ رسالت رہتی دنیا تک ہے اور رسول کا فعل 23 سالہ ہے۔ لہذا ہمارے سامنے خالی افعال رسول کا مجموعہ اگر کوئی منعکس کر دے تو بھی میری مشکل حل نہیں ہو پائے گی۔ اب اس کے اوپر غور کرنے کے لیے ہمیں رسول کی زندگی پر نگاہ ڈالنی ہوگی کہ رسول نے جو زندگی ہمارے سامنے چھوڑی، اگر اس رسول کی زندگی کو ہم اپنے سامنے لے لیں، ان کے افعال کو لے لیں، تو جب جیسے حالات تھے ویسا عمل سامنے آیا۔ میں نے کل جلدی رسول کی زندگی کے کچھ گوشے آپ تک پہنچائے تھے۔ مثلا 13 سال کی مکے کی زندگی کو ہم صرف ایک پہلو لیے لیتے ہیں۔ اس 13 سال کی زندگی میں آپ کو تلوار نہیں دکھے گی، جنگ نہیں دکھے گی۔ اگر 13 سال کی زندگی میں کوئی مسلمان رسول کی سیرت لکھنا چاہے تو یہ بتائیے یہ سیرت کامل ہوگی کہ ناقص؟ ناقص ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ سارے حالات آئے نہیں ہیں سامنے۔ اگر وہ سارے حالات آئیں تو پھر رسول کا عمل کیا ہوگا؟ لہذا میں نے دیکھا کہ جب مدینے پہنچے تو مدینے میں 2 سال تک عبادتوں کی گفتگو ہو رہی ہے، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے۔ ابھی بھی رسول کی کوئی چاہے سیرت لکھنا تو کیا رسول کی سیرت کو مکمل بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لہذا 3 ہجری میں جنگوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی مسلمان سے پوچھنا چاہیں، پوری طرح غور کیجئے گا میرے عزیز دوستوں جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، 3 ہجری میں یعنی ہجرت ہو چکی ہے، 13 سال مکے کے گزر چکے ہیں، ہجرت کا پہلا سال پہلی ہجری، 3 سال گزر چکے ہیں۔ اب 3 سال کے بعد جنگیں شروع ہیں، بدر ہے، احد ہے اور بقیہ دوسری جنگیں۔ اچانک 6 ہجری سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ حج کریں۔ چھٹے ہوئے ہیں، 6 سال ہو گئے مکہ چھٹے ہوئے، لہذا اب چاہ رہے ہیں کہ جائیں حج کرنے کے لیے۔ فوراً مکے کے لوگ کفار و مشرکین سامنے آ جاتے ہیں اور مکے کے باہر آ کر کے راستہ روکتے ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اب ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، لیکن معاہدے کی صورت پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سال آپ واپس چلے جائیے، کہتے ہیں نا رسی جل جاتی ہے لیکن بل باقی رہ جاتے ہیں۔ لہذا وہی انداز تھا کہ اب ان سے جنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن معاہدہ کر کے اپنے محلوں میں جا کر کچھ بیان تو کر سکتے ہی ہیں کہ رسول کو واپس کر دیا۔ لہذا 1 سال کا یہ معاہدہ، یعنی اس بات پر معاہدہ ہوا کہ آپ اس سال واپس جائیے، سال بعد آئیے گا۔ صلح ہو چکی ہے۔ اب آپ بتائیے صلح کی جو شرطیں تھیں ان شرطوں کو توڑ دیا گیا، پیمان شکنی ہو گئی، عہد شکنی ہو گئی۔ اب آپ بتائیے کیا ہوگا؟ اگر کوئی پوچھے کہ اب رسول اکرم کیا کریں گے،
رسول کی ان حالات کی صورت میں ایک عمل سامنے آیا، ایک کردار سامنے آیا، وہ تھا صلح، وہ تھی صلح۔ صلح نامے پر گویا دستخطیں ہو گئیں، اسی صلح نامے کے اوپر کہ جہاں کے اوپر جن کی بحث تھی، وہاں کے اوپر جب نام آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ظاہر معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اب اسی پر بحث ہوگی کہ یہ نام یہاں پر نہیں لکھا جائے گا، یعنی رسالت کا یہاں پر اقرار نہیں ہوگا۔ اگر ہم رسول آپ کو مانی لیں تو میرا جھگڑا نہیں ہے۔ اب بتائیے کوئی مسلمان چاہے اس وقت سیرت رسول کو لکھنا تو کیا لکھے گا؟ کہ اس لیے کہ جذبات کی آئینوں میں ہم رسول کی سیرت کو نہیں لکھ سکتے، لیکن رسول اکرم نے یہاں کے اوپر اپنے اس اشہد ان محمد رسول اللہ کا جو اصرار تھا کہ نہ لکھا جائے، کہا نہ لکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کی آنکھیں مستقبل دیکھ رہی ہیں۔ یہاں پر اگر ہم بحث کیے لیتے ہیں تو تاریخ رسالت اگر کوئی لکھتا تو یہ لکھتا کہ صلح کی پیشکش تھی، پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا صرف ایک نام کی بنا پر۔ رسول اکرم نے اس نام کو نہ لکھ کر کے 1 سال کا انتظار کیا تاکہ یہ صلح فتح مکہ کی شکل میں بدل جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے اب یہ رسول کا صلح پسندانہ اقدام کوئی خالی یہ دیکھے تو آپ کہے کہ اب کیا ہوگا؟ کہ اب تو رسول صلح کر چکے ہیں۔ حالات بدلے، 8 ہجری آ گئی۔ 8 ہجری میں رسول اکرم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مکے کی سرزمین کی طرف آپ نے رخ کر لیا۔ اب کیا؟ اس لیے کہ صلح کی شرطیں توڑی گئی ہیں، لہٰذا اب تو قلع و قمع کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو ہر میدان میں بھاگ رہے ہیں صلح کے اوپر گویا ان کو اعتراض ہے، ان کے ذہنوں میں یہی سب کچھ ہے کہ آپ جب جائیں گے، انہوں نے شرطوں کو روندا ہے، انہوں نے عہد نامے کو توڑا ہے، لہذا جا کر کے لوٹ مار ہوگی، قتل و غارت ہوگی۔ لہذا اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ، سیرت رسول ہے۔ اگر سیرت رسول کو مسلمان لکھے تو اگر فتح مکہ میں رسول اکرم کے سلسلے میں لکھا جائے جو فتح مکہ تک موجود رہے تو وہ کیا لکھے گا؟ مسلمان اپنے جذبات کے اعتبار سے لکھے گا تو یہ تو پھر انتقام ہی انتقام ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے دب کر کے صلح کی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے شرطوں کو نہیں مانا اور صلح نامے کی شرطوں کو پائمال کر دیا۔ لیکن رسول اکرم نے جاتے ہی پرچم کو لیا، کہا کس نے لکھا ہے؟ یوم الملحمہ، یعنی الیوم یوم الانتقام۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ آپ نے لیا اور وہ کاٹ دیا، کہ الیوم یوم المرحمہ، آج بخشش اور معاف کرنے کا دن ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں۔ ہم یہ جو آپ کے سامنے جلدی جلدی داستان سنا رہے کیوں؟ صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سالوں کے ذریعے سیرت رسول کو نہیں لکھ سکتے۔ ہم رسول کی زندگی کے اعتبار سے رسول کی سیرت کو مرتب نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول آئندہ دیکھ رہے ہیں۔ یوم المرحمہ میں آئندہ ہے، یوم المرحمہ میں مستقبل ہے، یوم المرحمہ میں فیوچر ہے، تاکہ آنے والے جب تاریخ رسالت لکھیں تو یوم الملحمہ نہیں یوم المرحمہ لکھیں۔ جیت کر مکے میں وارد ہونا، جیت کر مکے میں وارد ہونا 10,000 کے لشکر کے ساتھ اور پھر پورے مکے کو معاف کر دینا، یہ رسول کا کام ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آٹھ ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہو گیا۔ فتح و کامیابی، قرآن آواز دے رہا ہے نصر من اللہ فتح قریب، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔
اگر یوم الملحمہ رہتا، یوم المرحمہ نہ لکھا جاتا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ گروہ دین محمدی میں داخل ہونے لگے۔ خبریں جہاں جہاں تک پہنچی، اطراف مکہ، مصر و یمن و شام، یعنی جیتنے کے بعد معاف کر دیا، جیتنے کے بعد عربوں میں کوئی ایک آج ایسا بھی آیا ہے کہ جو جیتنے کے بعد مار رہا ہے، اس کے گھر پر تو حملہ کیا تھا، ان کے گھروں کو تو توڑا تھا، ان کے گھروں میں تو لوٹ مار کی تھی۔ آپ جانتے ہیں جس وقت ہجرت ہو چکی ہے تو جو لوگ یہاں رہ گئے تھے ان کے گھروں میں گھس کر باقاعدہ توڑ پھوڑ ہوئی تھی، ساری گرستی کو ویران کر دیا گیا تھا۔ اب جب یہ خبر پھیلی الیوم یوم المرحمہ کے پرچم کے ساتھ آیا ہے تو یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، کیونکہ تسبیح کرانے آئے تھے، اپنا کلمہ نہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک اور سلوات بھیجیے۔ آج ہجری کے بعد سب سے بڑا واقعہ کیا؟ آپ بتائیں گے کہ ہم اس واقعے کو تو یاد رکھا کریے، غدیر کا واقعہ، سب سے بڑا مجمع، سب کچھ الگ۔ غدیر ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ حالات بدلے، رسول کی سیرت کون لکھے گا؟ کس کو کیا پتا کہ رسول اس وقت کیا اقدام کریں گے؟ کیونکہ فعل کو دیکھ کر تم رسول کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ صلاحیت رسالت کو نہ سمجھے ہو۔ صرف ہمارے جتنا زور ہے اس بات کے اوپر، افعال رسول کو دیکھنے کے بعد کوئی رسول کو نہیں سمجھ پائے گا جب تک کہ صلاحیت رسالت کو کسی نے جذب نہ کیا ہو۔ آئینہ رسول مسئلے کی مشکل حل نہیں ہے، آئینہ رسالت مشکل کا حل ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، جب یہاں تک بات آ گئی تو آئینہ رسول بھی سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ 23 سال کسی نے گزارے ہی نہیں، کسی نے بھی 23 سال گزارے ہی نہیں۔ کوئی پہلے سال، کوئی دوسرے سال، کوئی چوتھے سال، کوئی 7ویں سال، کوئی فتح مکہ کے اوپر، اور کوئی اس وقت جب سب بٹ رہا تھا کہا ہم بھی آ کر لے لیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے لہذا اب 10 ہجری آ گئی ہے، سب سے بڑا مجمع۔ اگر کسی مسلمان سے پوچھتے، اس وقت پوچھا جاتا کہ اب کیا ہوگا، اب یہاں کیا بیان کریں گے، کہا جو اب تک بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ بھئی ممبر پہ جا کے کیا بیان کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، انفاق کرو، زکوٰۃ دو، آج ساری وہی ساری باتیں، لیکن آج کچھ بھی ایسا بیان نہیں کیا۔ سب سے بڑا مجمع آج کیا ہوگا؟ ممبر، ذہنوں میں وہی ممبر، لیکن آج ممبر بھی نیا۔ ہمیشہ مسجد میں گفتگو آتی تھی، آج کھلے میدان میں ہوگی۔ ہمیشہ جو آ گئے کسی کا انتظار نہیں کیا، کہا نہیں آج انتظار ہوگا، جو جا چکے ان کو بلاؤ، جو آنے والے رہ جاؤ، رکو انتظار کرو۔ رسول کی سیرت کون لکھے گا؟ لہذا آج سب کچھ نیا جمع ہوا، کیونکہ رسول کو پتا تھا کہ آج کی تاریخ لکھنے والے بھولیں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھے گا۔ اور آج کیونکہ سب کچھ نیا، سب کچھ تعجب انگیز، سب کچھ اب تک دیکھا ہی نہیں تھا، لہذا رسول کو پتا تھا کہ آج لوگ دیکھیں گے زیادہ، سنیں گے کم، اور جب کل تاریخ سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے بھول گئے، اس میں سب کچھ نیا تھا، لہذا یہ نہیں پتا کہ رسول نے کیا کہا۔ لہذا رسول نے کر کے دکھایا کہ اگر تم تاریخ بھول بھی گئے تو یہ تو بتانا ہی ہوگا کہ کیا دیکھا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ اب آپ تاریخ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیے، ممبر کا بڑا تذکرہ ملے گا، میدان کا بڑا تذکرہ ملے گا، مجمع کا بڑا تذکرہ ملے گا،
سب کچھ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں ڈالا. ہمیشہ اکیلے ممبر پہ جاتے تھے, آج علی کو لے کر کے گئے. بے ہمیشہ خطبہ اکیلے دیا, آج علی کو ساتھ لے کر کے گئے, تو نئی چیز ہے نا. لہذا رسول کو پتا تھا کہ لکھنے میں یہ لوگ کوتاہی کریں گے اور بہانہ یہ ہوگا کہ بھول گئے, دیکھ نہیں پائے, کیونکہ سب کچھ نیا تھا. لہذا آج وہ سب کچھ کر کے بھی دکھایا. لہذا آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, ممبر نیا, اس کا تذکرہ ملے گا, مجمع کا تذکرہ ملے گا. اب جب سب کچھ مل جائے گا تو ہم آپ سے سوال کریں گے, یہ بتائیے جب سب کچھ نیا تھا تو کیا کیوں؟ جب نماز ہی بیان کرنا تھی تو آج نیا انداز کیوں اپنایا؟ جب روزہ ہی بیان کرنا تھا تو آج نیا انداز کیوں اپنایا؟ جب زکوٰۃ ہی کا حکم دینا تھا تو آج نیا انداز کیوں بتایا؟ لہذا نیا نیا سب آپ بتائیے, جو کہا وہ ہم بتائیں گے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. اور کوئی حل نہیں ہے. اچھا آپ دیکھ لیا کہ ہم تو سب اقرار کر چکے, میدان کا اقرار کر لیا, زمین کا گویا مجمع کا اقرار کر لیا, ممبر کا اقرار کر لیا. لہذا اب پوری کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں, کہیں آپ کو کامل حدیث نہیں ملے گی, کہیں کچھ پورا خطبہ آپ کو کامل نہیں ملے گا, توڑ کر کے آپ کو خطبہ ملے گا. یعنی کسی نے کچھ بیان کیا, کسی نے ابتدا بیان کی, کسی نے انتہا بیان کی, کسی نے بیچ میں چھوڑا. اب لیکن جب صاحبان عقل و شعور نے, یہ آپ بچوں کے لیے وہ کھیل نہیں نکلتا ہے, آپ آ کے سیٹ کریے, بچے سیٹ کریں, ہے نا, وہ آپ سے, وہ کون لوگ اس کو حل کر لیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کون سی چیز کہاں پر رکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا. آپ جتنا اس کو توڑیں, جب غدیر کا میدان سجے گا, جب ممبر غدیر سجے گا, جب تمام چیزیں جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اس کو اپنی اپنی جگہ رکھا جائے گا, تو فل ان دا بلینکس کرنے والے بآسانی بھر لیں گے اس کو. اس لیے کہ سوائے اب حدیث منکنتوں کے کسی طرح یہ مرقع مکمل ہو ہی نہیں پائے گا. ایک سلوات دے دیجیے محمد علیہ. دیکھیے ہمیں یہ بیان نہیں کرنا تھا, لیکن اب بات آ گئی تو پوری بات سن لیجئے. اب ٹھیک ہے, فل ان دا بلینکس ہو گئی, من کنتو مولا, سب نے کہا ہم من کنتو مولا, اس لیے کہ فل ان دا بلینکس کے بعد اب کیسے آپ رد کریں گے؟ سارے سینٹنس مل رہے ہیں, سیاق و سباق مل رہا ہے, انکار نہیں کر سکتے. کہا مولا کے معنی یہ نہیں ہے, اٹھا کر کے دیکھ لیں, مولا کے معنی نہیں ہے. اب آئیے مولا کے معنی کیا ہیں؟ سارے مولا کے معنی گنائیں گے, لیکن وہ معنی نہیں گنائیں گے جو یہاں پر فٹ ہیں. اب آئیے وارے ایک سلوات بھیجیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. محمد والے محمد صلوات. بہرحال کیونکہ اب اگر ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے تو جو آج کا حق ہے وہ رہ جائے گا. معذرت چاہتے ہیں انشاءاللہ. یہ بات اگر یاد آ گئی تو کل یاد دلا دیجیے گا کہ کیسے اس فل ان دا بلینکس کے بعد حل کیسے ہوگا. سب لوگ تو الگ الگ معنی بیان کر رہے ہیں, سارے معنی ہم بیان کریں گے, آپ کو ہم یہ تختی دے دیں گے, آپ خود حل کریے کہ کیا یہ معنی یہاں پر اچھے لگ رہے ہیں, اور پھر لے جا کر کے دکھائیے گا. ان اللہ مولائی, ان اللہ مولائی وانا مولاکم, من کنت مولا فہذا علی مولا. بھئی یہی حل ہے. ان اللہ مولایا و مولاکم وانا مولاکم, من کنت مولا فعلی مولا. اب معنی کر لیجئے, کیونکہ ہم نے جلدی سے بات کو پورا کر دیں. اب معنی کریے. معنی تو اس کے غلام کے ہیں, معنی تو اس کے بھائی کے ہیں, معنی تو اس کے دوست کے ہیں, معنی تو اس کے پڑوسی کے ہیں. ان رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ مولائی. اب معنی کریے, اللہ میرا غلام ہے, و مولاکم, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, و مولاکم, اور آپ کا غلام ہے, و انا مولاکم, اور ہم بھی آپ کے غلام ہیں. فمن کنتم مولا, اب جو معنی کرنا ہو آپ کریے. ان اللہ مولائی, اللہ میرا بھائی ہے, و مولاکم, آپ کا بھائی ہے, وانا مولاکم, اور ہم بھی آپ کے بھائی ہیں. من کنت مولا فعلی, اب جو معنی چاہیں کر لیں. ان اللہ مولائے
مولا میرا پڑوسی ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيٌّ مولا، بس وہی معنی یہاں پر بھی کریے۔ سارے معنی رکھ کر کے کسی مسلمان سے پوچھئے گا اب بتاؤ ترجمہ کرو کون سے معنی رکھیں، ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں، جھگڑا لڑائی نہیں کریے گا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا اب 10 ہجری کے بعد 11 ہجری رسول جا رہے، رسالت ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ رکی؟ تاریخ کے جاننے والے بتائیں ہم کو، ہسٹری کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کا کیا ہے یہاں پر نظریہ؟ کیا ہسٹری رک جاتی ہے؟ کیا تاریخ رک جاتی ہے؟ اگر تاریخ رکتی ہے تو یہاں پر رک گئی، 11 ہجری کے بعد تاریخ رک گئی، یعنی اب کوئی نیا اقدام ہوگا ہی نہیں، اب کوئی نئے حالات ہوں گے ہی نہیں۔ اگر نئے حالات نہ ہوں تو 23 سالہ افعال رسول کافی، اگر حالات بدلیں تو پھر 24ویں سال فعل رسول کا ہونا ضروری، 25ویں سال فعل رسول کا ہونا ضروری۔ جس طرح 23 سال میں رسول کا ایک جیسا عمل نہیں، آگے پیچھے بدلتا رہا، اسی طرح تاریخ بعد میں بھی کروٹیں لے گی۔ جب بعد میں کروٹیں لے گی تو فعل رسول کون پیش کرے گا؟ آئینے میں دم نہیں، صرف وہ افعال جو جمع ہے وہ، لہذا آئینہ رسول نہیں، آئینہ شخص نہیں، آئینہ شخصیت کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیے گا۔ سنا تھا ہم نے روایتوں حدیثوں میں کہ بچوں سے بڑوں کو سیکھنا چاہیے، یہاں پر عملی بالکل مثال ہے ہم لوگوں کے سامنے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ خدا سلامت رکھے ان چراغوں کو کہ جن کے ذریعے ہمارے گھر منور ہے۔ خدا کی قسم اہل بیت کو نہ ہم پہچان پائے نہ پہچانوا پائے، حق ہے بالکل ہی۔ ہم نے تاریخی چند واقعات سنے سنائے اور سمجھے یہ کہ ہم نے علی کو پہچان لیا، ہم نے امام حسن کو پہچان لیا۔ آئینہ رسالت کی ضرورت ہے نا، کون بتائے گا؟ خود رسول نے بتایا ہے، خود رسول نے پہچنوایا ہے، خود رسول نے آئینوں کو سنوارا ہے، آئینوں کو بنایا ہے، آئینوں کی تربیت کی ہے، شیشہ نگاری خود رسول نے کی ہے۔ گویا ایسا اپنا گھر بنایا تھا، ایسا کاشانہ تھا کہ جس کے چاروں طرف چھوٹے بڑے آئینے تھے، سب میں ایک ساتھ اس کا عکس پڑ رہا تھا۔ آئینوں کی خاصیت یہ ہے کہ بڑا ہو چھوٹا ہو جیسا بھی ہو اس میں تصویر کامل نظر آئے گی۔ لہٰذا رسول نے اپنے گھر میں اپنے گھر کو ایسا آشیانہ بنا لیا تھا، کاشانہ اس طرح بنایا تھا کہ جس میں چاروں طرف آئینے تھے۔ ایک طرف قد آدم کا آئینہ علی ابن ابی طالب، جس کے سینے سے سینہ لگایا، جس کی زبان سے زبان لگا کر اپنے علم کو منتقل کر دیا، ابو طالب سے لے کر جس کی پرورش کی۔ ایک دوسرا آئینہ جس کو فاطمہ بضعۃ منی کہہ کر کے اس کو یہ سند دی، صرف ہمارے کردار کی تمام شعائیں صنف نازک تک کیسے پہنچیں گی؟ کچھ ایسے بھی مسائل ہیں کہ جس میں ایک رسول کی ضرورت ہے جو عورتوں کے لیے رسول بن سکے، لہذا وہ جز رسالت ہوگی۔ یہ اب اس جز رسالت کی آمادگی رسول اکرم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے
ننھے ننھے آئینوں کو جھک کر کے دیکھا، اپنی تصویر نظر آئی. 7 سال کے امام حسین، 7 سال کے امام حسن، 6 سال کے امام حسین، فوراً دونوں کو دیکھا، کہا یہ تو میرے آئینہ ہے، لہذا حسن منی وانا من احبنی من احب الحسن فقد احبنی. جس نے میرے حسن کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا. خطبہ دے رہے ہیں امام حسن کو ممبر پر لے کر کے آ گئے، خطبہ دیتے جاتے ہیں، کچھ دیر تک سامنے مخاطب ہوتے ہیں، کچھ دیر تک بچے تک مخاطب ہوتے ہیں، بچے کی طرح مخاطب ہوتے ہیں. یہ بتائیے یہ بچے سے کھیل رہے ہیں کہ خطبہ دے رہے ہیں؟ یہ بچے سے کھیل رہے ہیں کہ دین سمجھا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، حسن کو بتانا یعنی دین. کیونکہ رسول کی ایک ذمہ داری ہے اپنے بعد والے آئینے رسالت کو بتانا. لہذا یہاں پر بیٹھال کر کے خطبہ دیتے دیتے بتا رہے ہیں دیکھو جس طریقے سے ایک ساتھ دین اور اس کی طرف دونوں طرف ہم متوجہ ہیں، اسی طرح تم متوجہ رہنا دین اور امام حسن کے ساتھ. ایک صلوات بھیجیے. اب دیکھیے امام حسن علیہ السلام کی 47 سال کی زندگی رہی. 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. جتنی روایتیں ہیں بہت توجہ سے سنیے گا، اور جتنی آیات ہیں وہ 7 اور 8 سال کی سن میں ان کے لیے وارد ہوئی ہیں. یہ جائے مطلب تحمل ہے، غور ہے. حاذان سیدہ شباب اہل الجنہ. اگر کھیل رہے ہیں تو دنیا کی باتیں کریے، یہ جنت کے بارے میں کیوں کھیل رہے ہیں؟ یہاں پر اپنے بچوں سے کھیلتے تھے تو یہ جنت کے بارے میں یہاں کھیل ہو رہا ہے. یہ میرے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حاذان ابنائی امامان قام او قعدا. یہ میرے دونوں بچے امام ہیں، چاہے صلح کر کے بیٹھ جائیں چاہے قیام کر کے میدان میں آ جائیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ بچے 6 سال اور 7 سال کے کیا فرماتے ہیں؟ جوانان جنت کے سردار. حسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من. لو کان البشر عقلا فکان الحسن. رسول خدا اگر عقل انسانی کو انسانی شکل میں پیدا کیا جاتا تو حسن ہوتے ہو. یہ سبحان اللہ کہنے سے خالی مسئلہ حل نہیں ہوگا، غور کرنا ہوگا. اصلاً انسان بنتا کیسے ہے؟ امتیاز انسانیت کیا ہے؟ اس کا عقل و شعور ہے، وگرنہ ساری جمادات نباتات حیوانات میں ہے. لیکن جیسے ہی عقل و شعور پیدا ہوا وہ انسان بنا. رسول اکرم فرماتے ہیں اگر عقل انسانی کو، عقل کائنات کو انسانی شکل دیا جائے تو امام حسن کی صورت میں عقل متولد ہوگی. کائنات کی عقل، نہ اس زمانے کی، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک جتنی عقلوں کو جمع کیا جائے اگر انسانی شکل دی جائے تو امام حسن. کس سن میں یہ حدیث بیان ہو رہی؟ یہ بہت محل تأمل ہے. کوئی کارنامہ سامنے آیا ہے؟ کوئی جنگ لڑی ہے؟ کوئی صلح کی ہے؟ 7 سال میں کون سی صلح ہے؟ 7 سال میں کون سی جنگ ہوئی ہے؟ اس چیز پر ہمیں زور تھا کہ افعال جو ہو چکے اس کے ذریعے رسول کو نہ پہچان پائیں گے، جو ہونا باقی ہے اس کے ذریعے رسالت پہچانی جائے گی. خدا کی قسم اگر 41 ہجری میں رسول ہوتے تو امیر شام کے مقابل میں سوائے صلح کے اور کوئی راستہ نہیں تھا. جس طریقے سے جس وقت قلم و دعوت کی بات آئی کہ قلم و دعوت لے کر کے آؤ تو لیکن قلم و دعوت نہیں دیا گیا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں قلم و دعوت اگر فلانی نے نہیں دیا تھا تو علی تو موجود تھے.
ابن عباس تو موجود تھے، آپ کے کچھ تو چاہنے والے تھے، سلمان تھے، ابو ذر تھے، کیوں نہیں دیا گیا؟ ہے سوال بھائی. ہمارا یہ اعتراض ہے کہ حضرت نے جب قلم و دعوات مانگی تو نہیں دیا گیا. ہم سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ فلانی کو کہتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، علی دے دیتے، کیوں نہیں دیا علی نے؟ کیوں نہیں ابن عباس نے دیا؟ کیوں نہیں جناب سلمان فارسی نے دیا؟ بس جن شرطوں کی بنا کے اوپر اگر وہ دے دیتے اور رسول اکرم لکھ دیتے تو جو چاہتے تھے رسول وہ نہیں ہو سکتا تھا. انہی شرطوں کی بنا کے اوپر علی ابن ابی طالب نے تلوار لے کر کے اپنا حق نہیں لیا، گھر میں جا کر اعلان کر دیا ہم قرآن جمع کر رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد. اگر یہی حالات، جن حالات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر میں گئے رسول اکرم کی زندگی میں ہو جاتے تو رسول اکرم بھی خاموش رہتے، کیونکہ اصل دین کی حفاظت ہے، اسلام کی حفاظت ہے. جب یہ تہمت لگا دی گئی کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں معاذ اللہ اور ان کے اوپر بخار کی شدت ہے، اب اگر تحریر لکھ دی جاتی تو اس تحریر کی کیا وقت تھی؟ اس تحریر کو آج مسلمان کیا کہتا؟ نہ لکھنے کا نتیجہ یہ ہوا دفاع ہو رہا ہے کہنے والے کے سلسلے میں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا. لیکن اگر لکھ دیتے تو اب لکھنے کے بعد دفاع اس بات کا ہوتا کہ دیکھیے صحیح تو کہا تھا. نہ لکھنے کی بنا پر دشمن عقب نشینی کر رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، ڈیفینسی کیفیت میں آ گیا. اگر لکھ دیا جاتا تو حملہ کرتا اسلام پر. علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر تلوار اٹھا لیتے تو تلوار اٹھانے کے اوپر آج حملہ کیا جاتا کہ گویا تخت و تاج کی لالچ میں اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسئلہ تخت کا تھا ہی نہیں، یعنی جن لوگوں نے تخت چھینا تھا ان کا بھی مسئلہ تخت کا نہیں تھا، حکومت کا نہیں تھا. دلیل تخت تو مل گیا تھا نا، حکومت تو مل گئی تھی نا، خلافت تو مل گئی تھی نا. علی سے قرآن لے لیتے، علی قرآن دینے آئے تھے، حکومت مانگنے تو نہیں آئے تھے. تو علی کے قرآن کا انکار کیوں کیا؟ چلیے اور آگے بڑھے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تھی نا، حکومت دے دی تھی نا، پھر زہر کیوں دیا گیا؟ متوجہ ہیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکومت مل گئی ہے، دے دی گئی، بیٹھو حکومت کرو، پھر کیوں زہر دیا گیا؟ امام حسن ہی نہیں، امام حسین علیہ السلام، سب لوگ تو آپ کا مان رہے ہیں نا، کہنا سب نے تو بیعت کر لی ہے، اصرار کیوں ہے کہ حسین ضرور بیعت کریں؟ ارے بیٹھا رہنے دیجئے ان کو مدینے کے گھر میں. سارے لوگ نے تو آپ کا کہنا مان لیا، حکومت تو مل گئی، لیکن نہیں، حکومت مسئلہ تھا ہی نہیں، تھا کچھ اور جس کے لیے رسول کے اوپر واجب تھا کہ اپنے دین اور اسلام کو اکیلا چھوڑ کر کے نہ جائیں، بلکہ سلسلہ رسالت کو چھوڑ کر کے جائیں، معدن الرسالت کو چھوڑ کر کے جائیں، معدن النبوت کو چھوڑ کر کے جائیں. انا نحن اہل بیت النبوہ ومختلف الملائکہ مثلی لا یبایع مثلہ. ہم میں سے کوئی ایک بھی باقی رہے گا تو تم کو کبھی نہیں مانے گا. صلوات دیجیے. جنگل بہار کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی نعرے حیدری حیدری. جلدی جلدی دو چار باتیں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے. امام حسن علیہ السلام، لہذا جتنی بڑی بڑی باتیں وہ 7 سال کے سن میں، جتنی آیات الہی ہیں
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان کی محبت واجب ہے، یعنی امام حسن کی محبت واجب ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، امام حسن علیہ السلام کی ولایت واجب ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، 7 سال امام حسن کی اطاعت واجب ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، امام حسن علیہ السلام، امام حسن کی طہارت کا حکم ہے۔ جناب جبریل وہاں پر ہیں، موجود ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ان میں چھٹا بنایا جائے، ہمیں اجازت دے کہ میں نیچے اتروں، یعنی امام حسن کے ساتھ ہمراہی میں رئیس ملک اپنے لیے افتخار سمجھ رہا ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام، میں زور اس سن پر زیادہ دے رہا ہوں۔ خط آیا شام کی طرف سے، اے حسن تمہیں پتہ ہے تمہارے نانا الحمدللہ اقرار تو ہوا، تمہارے نانا مدینے کے خرمے کے درختوں کے سلسلے میں بتا دیتے تھے کہ کتنا خرما ہے، تم کو بھی کچھ علم ملا ہے ان سے؟ جواب سنیں گے؟ فرماتے ہیں میرے نانا تو درخت، خرمے کے درخت کا وزن بتاتے تھے، ہم عدد بتائیں گے تم کو۔ اس وقت کیونکہ صلاحیت و شعور اتنا نہیں تھا کہ عدد بتائیں تو لوگ تعجب نہ کریں، لیکن کیونکہ تو آج سوال کر رہا ہے تو سن، اس درخت میں 4004 خرمے ہیں، شام کی حکومت نے گنوائے 4004 عدد خرمے تھے۔ امام حسن علیہ السلام، یہ کیونکہ آئین رسول 23 سال کو انہوں نے ضبط نہیں کیا ہے، آئین رسالت ہے، رسالت کو ضبط کیا ہے۔ فعل صادر ہوتا ہے اجزائے بدن سے، حضرت نے ان کو بدن کے جز نہیں بتایا، یہ نہیں کہا حسن میرے ہاتھ ہیں، یہ نہیں کہا حسین میری آنکھ ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا دل ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ انا من، وہ مجھ سے اور میں اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن کے اعضاء جب عمل ان سے صادر ہوتا ہے تو ایک عضو کا عمل دوسری طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ دیکھتے آنکھ سے ہیں، کان کے ذریعے نہیں کہہ سکتے کہ میرے کان نے دیکھا، کان الگ، آنکھ الگ، کان کا کام الگ، آنکھ کا کام الگ، ہاتھ کا کام الگ، پیروں کا کام الگ، لہذا اعضاء نہیں بتایا، بلکہ کہا یہ ہمارے نفس ہیں۔ دیکھتی آنکھ ہے کہتا ہے انسان میں نے دیکھا، سنتا کان ہے کہتا ہے میں نے سنا، چلتے ہاتھ ہے کہتا ہے میں نے مارا، بڑھتے پیر کہتا ہے میں چل کر کے گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نفس رسول ہیں، جو بھی عمل ہوگا ان سے صادر ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد لہذا امام حسن علیہ السلام کی یہ زندگی، جس کو ہم چند روایتوں یا چند واقعات کے ذریعے سے نہیں ہے، انسان کا کمال یا اس کے علم کی بنا پر ہے یا اس نے حسن خلق کی بنا پر۔ انسانی جتنے کمالات پائے جاتے ہیں بدرجہ اتم، آخری منزل پر حسن خلق امام حسن علیہ السلام کا زباں زد خاص و عام، اخلاق میں، بخشش میں، عفو میں، عبادت میں۔ وضو کرتے ہیں تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے ہیں تو بدن کپ کپانے لگتا ہے، چھوٹی لکڑیوں کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں تو چیخیں مار مار کے رونے لگتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں جہاں پر آواز آتی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رک کر کے فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ ہے حسن، قرآن سے گفتگو کر رہے ہیں، قرآن جیسے سنا رہے ہیں، قرآن کو آواز دے رہے ہیں، ہم ہیں تمہارے ساتھ، تم ہمیں پکار رہے ہو نا۔ جہاں ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہو اور حسن موجود ہو تو کیا کسی اور کو خطاب ہو سکتا ہے؟ اگر حسین موجود ہوں تو کیا کسی اور کو خطاب ہو سکتا ہے؟ یہ لبیک کا مطلب ہے کہ ہم سن رہے ہیں،
ہم سن رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، بخشش کی بات آئی. دیکھیے عمل ریزن چاہتا ہے، سبب چاہتا ہے. یہ سبب چاہے بناوٹی ہو اور چاہے اصلی ہو. لوگ ہمیں گھیر لیں، اما مولانا صاحب آپ لوگ کبھی کچھ جیب سے نکلتا بھی ہے؟ چندہ لیا جا رہا ہو کسی اچھے کام کے لیے، اور مولویوں کو گھیر لیا جاتا ہے کبھی کبھار، کبھی تو پھنستے ہیں. ارے بھیا آپ اب اس ٹائم جب اگر ہم کچھ دے دیں گے تو یہ عمل سخاوت ہوگا. صحیح ہے، عمل سخاوت ہوگا. عمل طے نہیں کر سکتا کوئی آدمی کہ یہ سخاوت بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ریزن ایسا تھا کہ اس کا ریئیکشن یہی تھا کہ میں کچھ دوں نکال کر کے. لیکن رات کے سناٹے میں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور کوئی مانگ لے اور دینے والا اپنے چہرے کو چھپا کے کچھ دے دے اور پوچھا جائے کہ آپ نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا؟ کہا اس لیے تاکہ یہ مجھے پہچاننے نہ پائے، کل جب دیکھے تو شرمندگی میں یہ مبتلا نہ ہو. یہ حسن. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ ہے حسن. آقا بغیر مانگے کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے سوال کرنے کی ندامت میں یہ مبتلا نہ ہونے پائے. یہ ہے حسن، یہ ہے آئین رسالت. ان کو حق ہے کہ رسالت محمدی کو آگے بڑھائیں. حق تھا کہ ان کے جنازے کے اوپر تیر باران ہو. کتنی آرام زندگی حضرت گزار رہے تھے. صلح کے بعد مدینے میں تھے، کوئی بڑی مانگ نہیں تھی، صرف میرے بابا کے چاہنے والوں کو نہ چھیڑو، تم ہمارے چاہنے والوں کو اذیت نہ کرو، ہمارے چاہنے والوں کو قتل نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ. بس یہی آپ کا احتجاج تھا. حجر بن ادئی کو قتل کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ، تو حضرت نے اعتراض کیا. حضرت نے جو صلح کی تھی وہ اپنے لیے نہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے. کہ اگر یہ صلح نہیں ہوگی تو ہمارے چاہنے والے چن چن کر کے مار دیے جائیں گے، ہمارے چاہنے والے قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے چاہنے والوں کو لوگ پہچان لیں گے. لہذا تقیے کا حکم ہو گیا کہ اپنے آپ کو پہچانواؤ نہیں، اس لیے کہ تمہارے ذریعے اس دین کو آگے بڑھنا ہے، اس دین کو نسلاً بعد نسلین آگے بڑھنا ہے، اس کاروان کو تمہیں آگے بڑھانا ہے. لیکن پھر بھی دستگاہ حکومت کو چین نہ ہوا اور سازش کر کے ایک گروہ معین کیا گیا کہ جو امام کو قتل کرے. حضرت کو خبر مل گئی، حضرت نے احتیاطی اقدام کیا، اپنی ابا و قبا کے نیچے زرہ پہننا شروع کر دی. نماز کی حالت میں آپ پر حملہ ہوا، آپ کے اوپر تیر مارا گیا، لیکن کیونکہ زرہ پہنے میں تھے لہذا آپ اس اقدام قتل سے محفوظ بچے. اب آپ جا رہے ہیں سابات کی طرف، مدائن کی طرف. سابات میں آپ کے اوپر پھر حملہ کیا گیا جس سے آپ کا زانو اور ران زخمی ہوئی. لیکن کیا چین ملا؟ نہیں، بلکہ اشعث بن قیس نے محمد بن اشعث کی بیٹی جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے زہر دلوایا گیا. امام حسن علیہ السلام ہیں اور وہ زہر ہے. جس وقت امام کے سامنے زہر آیا اور امام روزے سے تھے، انصاف سے بتائیں، انسان دن بھر کا پیاسا ہو اور ایسی حالت میں کوئی زہر پی لے تو کیا ہوگا؟ ہیں؟ جگر کٹ کے گرے گا نا، یہی نتیجہ ہے. وہ زہر کا ظرف پینا تھا کہ امام تڑپنے لگے. خبر پھیلی، امام حسین قریب آ گئے، اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھا، امام کی چیخیں نکلنے لگی. امام سمجھ سکتے ہیں حسن کیا ہے، امام برداشت نہیں کر سکتے امام حسن کو علیہ السلام کی جدائی کو.
بعض علماء بیان کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اتنے کم دن کیوں زندہ رہیں؟ اس لیے کہ آئینہ رسالت تھیں، اس لیے کہ جز رسول تھیں، جز رسالت تھیں. آپ سمجھتی تھی کہ رسول کیا تھے، لہذا جدائی برداشت نہ کر پائیں. امام حسن علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن یہ دور گزر رہا ہے، یہاں تک کہ 40 دن گزر جاتے ہیں. 40 دن گزر جاتے ہیں. جندب بن امیہ آپ کے پاس آتے ہیں عیادت کے لیے. آ کر کے دیکھا کہ یہاں پر امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں. برداشت نہیں کر پائے. فرماتے آقا آپ کسی طبیب سے مراجعہ کیوں نہیں کرتے؟ آقا آپ معالجہ کیوں نہیں کرتے؟ امام فرماتے ارے ایک موت کا مگر کوئی معالجہ ہو سکتا ہے. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فرماتے ہیں یہ امام کے دوست کہ ہم کو کچھ وصیت کیجئے. بس امام نے کہا اپنے آپ کو آمادہ کرو سفر آخرت کے لیے. اسی اثنا میں امام حسین آ گئے. لیکن ہمارے بعض ذاکرین پڑھتے یقیناً حالات بتا رہے کہ جب بہنیں آ رہی ہوگی تو امام نے حکم دیا اس دشت کو یہاں سے ہٹا دو، اس دشت کو یہاں سے چھپا دو. اس لیے کہ بہن کیسے دیکھے گی؟ ارے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دشت میں گرے. لیکن میں کہوں گا آقا یہ تو مدینہ ہے، ایک وقت کربلا بھی آنے والی ہے جہاں یہی زینب ام کلثوم کے سامنے ارے نلے بچوں کے لاشیں ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس وصیت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی سے حسین سے فرمائی اے بھیا حسین دیکھو بہت سخت دن آنے والے ہیں. ہمارے جنازے کی تدفین کے لیے اگر مزاحمت ہو تو دیکھو کوئی ایسا اقدام نہ ہونے پائے. بس اتنا کرنا کہ میں اپنے لالا سے رخصت ہو لوں، تجدید عہد و پیمان کروں. امام کا جنازہ مدینے کی طرف روضہ رسول کی طرف بڑھا. لیکن مروان اب ایک لشکر لے کے کھڑا ہو گیا کہ ہرگز میں اس جنازے کو اندر جانے نہیں دوں گا. بس روایتیں بتا دیے جناب عباس بھی آگے منتظر ہے آقا اجازت دے دے. لیکن عباس کی قسمت کہاں کہ ان کو اجازت ملے. حسین فرماتے عباس اے عباس بھیا اصل کی وصیت ہے کہ میری تدفین کے سلسلے میں کوئی ایسا اقدام نہ ہونے پائے. لیکن پھر بھی ان دشمنوں کو چین نہ ہوا. امام آواز دیتے ہیں میں جنازے کو دفن بقی میں کروں گا، بس اتنی اجازت دے دو کہ نانا سے یہ نوازا رخصت ہو لے. لیکن یہ بھی نہ برداشت ہوا. کمانوں میں تیر جوڑا گیا، 70 تیر جنازے پر پیوست ہوئے. ہائے روایتیں بتا دیے جب صندوق کو نیچے رکھا گیا تو 70 تیر تھے. ہائے جو صندوق میں پیوست تھے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو اس جگہ لے جایا گیا جہاں رسول خدا نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے. امام حسن کا جنازہ ہے، امام حسین نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز ہو گئی، حالات خراب تھے لیکن چاہنے والے موجود تھے، تلواروں کے ساتھ لیس تھے. حکم نہیں تھا لیکن دفن ہو گئے. میں کہوں گا آقا آپ ہی نے فرمایا تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے حسین
برداشت کرنا، اس لیے تمہارا دن ہم سے زیادہ سخت آنے والا ہے۔ ہائے وہ دن بھی آ گیا جب حسین کا لاشا بے گور و کفن زمین گن پر پڑا ہے۔ ہائے کوئی نہیں ہے، نہیں نہیں، ایک بیٹا موجود ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو آئے جنازے کو، باپ کے جنازے کو دیکھ کر نزدیک ہے روح جسم سے نکل جائے، زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے میرے لال، اے میرے لال، ارے کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑو گے؟ قائب بھی اماں، ارے دیکھیں ان نجس کشتوں کو تو دفن کر دیا گیا، میرے بابا کا لاشا، میرے بھائی کا لاشا، میرے چچا کا لاشا۔ ماتم حسین